اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور وہاں سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام الگ ہو گئے، آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے وحشت ناک ہوئے، پریشان ہوئے، اور جب پریشان ہوئے تو ایک آواز سنائی دی، کہنے والا کہہ رہا تھا ٹھہر جائیے، آپ کا رب ابھی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اور یہ آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر دیگر چیزیں پوچھی، وہاں پر یہ بھی سوال کیا کہ میں جب آ رہا تھا تو فلاں مقام پر مجھے یہ آواز سنائی دی گئی، ابو بکر کی آواز میں سنائی دی گئی کہ ٹھہر جائیے، آپ کا رب نماز پڑھتا ہے۔ مجھے دونوں باتیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ تو خود معبود ہیں، آپ کی تو عبادت کی جاتی ہے، پھر آپ کا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور دوسری بات، ابو بکر کی آواز مجھے سنائی دی گئی، کیا مجھ سے بھی قبل ابو بکر وہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں باتوں کی وضاحت فرمائی۔ پہلی بات کی وضاحت یہ فرمائی کہ میں نماز یہ پڑھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں سبحانی سبحانی، میری ذات پاک ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، کہ میرا غضب جو ہے وہ میری رحمت کے اوپر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا، اور میرا نماز پڑھنا یہ ہے کہ میں آپ پر اور آپ کے بندوں پر رحمت بھیجتا ہوں، یہی میری نماز ہے۔ اور جہاں تک تعلق ابو بکر کی آواز کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ایک مثال دے کر جو ہے وہ سمجھائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر ہمارے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے آئے، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی زیارت چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے آئے، تو ہم نے ان کو باتوں میں الجھایا۔ ہم نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا عصایا، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کے ساتھ بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اپنے سفر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے یہ سوال کیا، جیسے ہمارے ہاں کوئی بڑا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹا ہے، اگر میں اس سے یوں ہی پوچھوں گا شاید ڈر کی وجہ سے بتا نہ سکے، وہ اس کے جسم پر کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ جب وہ بتلاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے تو اس کی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ جب توجہ اس طرف جاتی ہے تو جس آدمی کا رعب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا تو میں کس سے ہم کلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی لاٹھی میں الجھایا، جب وہ اپنی لاٹھی میں متوجہ ہو گئے، لاٹھی کی طرف ان کی توجہ چلی گئی، پھر ہم نے ان سے کلام کیا تاکہ وہ ہماری بات کو سن سکیں، ان پر وحشت طاری نہ ہو جائے۔ اور جب آپ ہماری طرف آ رہے تھے تو آپ کے اوپر بھی وحشت طاری ہو گئی تھی، دبدبہ طاری ہو گیا تھا، تو ہم نے ابو بکر کی آواز میں ایک فرشتہ پیدا کیا، اس نے ابو بکر کی آواز پیدا کی، کیونکہ سب سے زیادہ جو انسیت ہے، سب سے زیادہ دنیا میں آپ کو جو محبت ہے وہ ابو بکر سے ہے، لہٰذا ہم نے ابو بکر کی آواز آپ کو سنائی تاکہ آپ کی توجہ ابو بکر کی طرف چلی جائے اور آپ کو سفر کرنا انتہائی آسان ہو جائے۔